اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ معزز سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 16 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک یہ چند آیات تلاوت کی گئیں۔ احسن القصص، بہترین قصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی داستان، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بے شمار نصیحت، بے شمار عبرت اور بہت سارے معلومات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے، سوتیلے بھائی، وہ یوسف علیہ السلام سے اور والد کی جو چاہت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے تھی، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ یوسف علیہ السلام سے جلن اور حسد رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے ایک پلان کیا اور بہلا پھسلا کر کے اپنے والد کو اس بات کے اوپر آمادہ کر لیا کہ کل جب ہم لوگ جنگل میں جائیں گے تو یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے، پوری نگرانی کریں گے۔ باپ نے خدشہ بھی ظاہر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ جاتے ہو، بہت سارے کاموں میں مشغول رہتے ہو، کسی کام میں مشغول رہ گئے، یوسف کی طرف توجہ نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا وغیرہ آ کر کے کھا جائے، یوسف کو نہ لے جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم لوگ مضبوط ہیں، نوجوان ہیں اور جنگلوں میں رہنے والے ہیں، کوئی بھیڑیا تو کیا شیر بھی اگر آ جائے تو ہم یوسف کو اس سے بچا لیں گے۔ اس طرح سے بہلا پھسلا کر کے وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح میں لے گئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، جیسا کہ کل بتلایا گیا کہ لے گئے، جیسے ہی باپ کی نظر سے اوجھل ہوئے، یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، جا کر کے رسی میں باندھا، کنویں کے اندر ڈال دیا، اور رات کے وقت وہ لوگ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، عشاء کے وقت، رات کے کھانے کے وقت وہ لوگ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، چلاتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، بڑے ہی رو رہے تھے، اور ان لوگوں نے کہا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ہم لوگ گئے جنگل کے اندر، اور وہ لوگ جنگل کے اندر جانے کے بعد صرف بکریاں چراتے نہیں تھے، بلکہ اس کے علاوہ وہ لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ دوڑ کا مقابلہ رکھتے تھے۔ 10 بھائی دوڑتے تھے کہ جو زیادہ آگے نکل جائے گا وہ جیت جائے گا، اور یہ سب اس لیے رکھتے تھے کہ وہ لوگ بکریاں چراتے تھے، کبھی کبھی بھیڑ وغیرہ اس پر حملہ کرتا تھا، تو اگر حملہ کر کر کے بھیڑ بکریوں کو لے کر بھیڑیا بکریوں کو لے کر کے بھاگے تو ان کو دوڑ کر کے ان کے پیچھے جا کر کے ان کو پکڑ کر کے وہ چھڑا سکیں۔ اسی طرح سے تیر اندازی کی بھی مشق کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ لوگ عادی مجرم نہیں تھے، یہ لوگ اناڑی تھے۔ ایک عادی مجرم جو ہوتا ہے جب وہ جرم کرتا ہے تو جرم کے پیچھے کچھ ایسے بات کو کر دیتا ہے کہ جرم کے اوپر مکمل پردہ پڑتا ہے، لیکن یہ لوگ اناڑی مجرم تھے۔ ان لوگوں نے پہلے تو یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا کنویں کے اندر۔ اب ان لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ باپ کو کیا بتلایا جائے، آخر کوئی ایسی وجہ بتلائی جائے تاکہ باپ یقین کر لے، یا یقین نہیں کرے تو پھر ہم لوگوں کے اوپر الزام نہیں آئے۔ تو ان لوگوں نے بس یہی ایک نقطہ سامنے پایا کہ ہم لوگ یہ کہہ دیں گے کہ ہم لوگ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، اور مقابلہ کرتے کرتے ہم لوگ دور نکل گئے، سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، اور جب ہم دور نکل گئے تو بھیڑیا آیا اور آ کر کے یوسف کے اوپر حملہ کیا اور پھاڑ کر کے کھا گیا۔ اللہ اسی بات کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ہم لوگ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور دوڑتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھ گئے، نستبقو بہت دور نکل گئے،
وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس نگرانی کے لیے چھوڑ دیا. بھیڑیا آیا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا. اور اس کے بعد مزید انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں گے تو لگتا ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کرنے والے. کیوں انہوں نے ایسا کہا؟ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ جانے سے پہلے والد محترم نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. اب وہی بات سامنے آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سچے بھی ہوں گے تو ممکن ہے کہ آپ ہماری بات کو نہ مانیں. یعنی ایک پیرایا جو باریک پیرایا ہے، ایک جو ہے ہتھ کنڈا انہوں نے اختیار کیا کہ باپ اگر یقین نہ بھی کرے تو ہم لوگوں کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگ بالکل بچ جانا چاہیے، ہم لوگوں کو بالکل کوئی آنچ نہیں آنا چاہیے. انہوں نے کہا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اگرچہ آپ یقین بھی نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سچے ہوں پھر بھی آپ یقین نہیں کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، وہ لوگ سیدھے خالی ہاتھ نہیں چلے آئے تھے. اب یوسف علیہ السلام کو تو ان لوگوں نے پھینک دیا کنویں کے اندر. اب یہ بتلانے کے لیے کہ بھیڑیا نے یوسف کو کھا لیا ہے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کے کپڑے کو اتروا لیا اور کپڑا اتار کر کے اندر ڈال دیا، اور کپڑے کے اندر ایک روایت کے مطابق ہرن کو ذبح کیا اور دوسری روایت کے مطابق بکری کو ذبح کیا، اور اس کے خون سے کپڑے کو جو ہے بالکل آلودہ کر دیا، ملا دیا، اور لا کر کے کپڑا دکھلا رہے ہیں کہ دیکھیے بھیڑیا کا خون لگا ہوا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، وہ لوگ قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کر کے آئے، جھوٹ کا خون، جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے جب اس قمیص کو دیکھا تو اس کے اندر جو سب سے پہلی جو کمی تھی، کیونکہ میں نے پہلے بتلایا کہ یہ لوگ عادی مجرم نہیں تھے، اناڑی مجرم تھے، اور اناڑی مجرم قدم قدم پہ غلطی کرتا ہے. ان لوگوں نے غلطی کیا کی کہ کپڑے میں خون تو لگایا، لیکن جب بھیڑیا کسی انسان کے اوپر حملہ کرے گا، آپ بھیڑیے کو چھوڑ دیجئے، اگر کتے کسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو کپڑے کے اوپر سے جو ہے نا کپڑے کو نوچ لیتے ہیں. تو کپڑا بالکل صحیح سلامت ہے، کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے، کہیں سے بھی نوچا ہوا نہیں ہے، کپڑا بالکل صحیح سلامت ہے. یہ دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی. اب ساری باتیں سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہا. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے صرف اتنا کہا قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، جو تم بتلا رہے ہو یہ بات حقیقت نہیں، بلکہ تمہارے دل نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لیا ہے، یعنی جو تم بول رہے ہو یہ سچ ہو نہیں سکتا، یہ بالکل جھوٹ ہے. فصبر جمیل، لہذا اب اس بات کے اوپر کوئی لے دے کرنے کے بجائے میں صبر کرتا ہوں. مجھ کو یقین ہے کہ تم نے یوسف کو نقصان پہنچایا ہے، تم نے یوسف کو غائب کر دیا ہے، یا یوسف کو تم نے کچھ کر دیا ہے، لہذا ایسے موقع پر میں صبر کروں گا. فصبر جمیل، فصبر جمیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے یا کسی طرح کا کوئی معاملہ آئے تو اس وقت رائز ہونے کے بجائے، اس وقت جو ہے الٹا سیدھا کہنے کے بجائے بالکل صبر کرنا، کوئی چلا چلاہٹ نہیں کرنا، جزا فضا نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب منافقوں نے الزام لگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھ گچھ کرنا شروع کی تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا کہ میری مثال اور آپ لوگوں کی مثال بالکل یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی طرح سے، کہ جس طرح سے انہوں نے ان کے بھائی کے مقابلے میں الزام اور ظلم پہنچنے کے مقابلے میں انہوں نے کہا فصبر جمیل، تو آج بھی میں فصبر جمیل میں بالکل بہترین صبر اور صبر کو ہی اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں. یعنی صبر کے علاوہ اب میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، میں تم کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. بس یہی بات یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور تم لوگوں نے جو کیا ہے یا جو تم لوگ بیان کر رہے ہو اس کے مقابلے میں ہم اپنے اللہ کو ہی مددگار سمجھتے ہیں. یہاں پر جو اتنی باتیں ابھی آپ کے سامنے آئی اس میں دو باتیں بالکل کلیئر ہے. ایک بات یہ کہ اگر کوئی آدمی سازش کے ذریعے سے حق کو باطل بنانے کی کوشش کرتا ہے یا کسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کوشش کرنے کے بعد وہ اپنے چال سے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں وہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اللہ اس چیز کو دیکھتا رہتا ہے. اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کے معاملے کو دیکھا اور بعد میں اس کو کھول دیا. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کو اپنے تمام معاملات میں صبر کو ہی سامنے رکھنا چاہیے. یہ جو صبر ہے نا، اس کا تذکرہ بار بار اللہ کے کلام میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس لیے آتا ہے
کہ یہ صبر ہی ایسی دولت ہے جو بڑی مشکل سے لوگوں کو مل پاتی ہے، بہت مشکل سے۔ صبر جو ہے یہ بڑی مشکل سے مل پاتی ہے، انسان عموماً صبر نہیں کر پاتا ہے، اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے اپنا بہت سارا دیکھا اور اندیکھا نقصان بھی کر بیٹھتا ہے، لہذا صبر کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، انہوں نے ڈال دیا کنویں کے اندر، اور مفسرین کے قول کے مطابق ڈالنے کے بعد وہ لوگ غافل نہیں ہوئے، بلکہ وہ لوگ کنویں کی نگرانی بھی کرتے رہے کہ دیکھیں یوسف کیا کرتا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ نگرانی کرنے لگے۔ بعض مفسرین کے قول کے مطابق 3 دن تک یوسف علیہ السلام اسی کے اندر رہے، اور بعض کے مطابق 1 دن رہے۔ بہرحال جتنے دن بھی رہے، ایک قافلہ ادھر سے آیا، چونکہ قافلہ ادھر سے گزرتا تھا، مدین سے جو ہے مصر کی طرف قافلہ جا رہا تھا۔ قافلے کے اندر جو ہے قافلے کے لوگوں نے کنویں کو دیکھا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، واردہم کہتے ہیں پانی کا انتظام کرنے والے کو، جو پانی کا انتظام کرتا ہے، جو قافلے کے اندر ہر چیز کا انتظام الگ الگ ہوتا ہے، اس میں جو پانی کا انتظام کرنے والا ہوتا ہے اس کو واردہم کہتے ہیں، وارد۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے وارد کو، یعنی اپنے پانی کے انتظام کرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ پانی لے کر کے آؤ۔ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، اس نے اپنے ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا۔ جیسے ہی ڈول کنویں کے اندر گیا، یوسف علیہ السلام نے فوراً اس ڈول کو پکڑ لیا اور اس میں بیٹھ گیا اور مضبوطی سے اس کو پکڑ لیا۔ ڈول بھاری ہو گیا، بکٹ بھاری ہو گیا، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید جو ہے پانی بھر گیا ہے۔ کھینچا تو دیکھا ایک دم خوبصورت لڑکا ہے، خوبصورت لڑکا دکھ رہا ہے ایک دم۔ اللہ فرماتے ہی قال، اس پانی کا انتظام کرنے والے نے کہا یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری سنو، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور جیسے ہی بچے کو دیکھا ان لوگوں نے چھپا لیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، ان لوگوں نے اپنا سامان سمجھ کر کے چھپا لیا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو 10 تھے وہاں موجود تھے، لیکن نکلتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی اس کو چھپا لیا اور کچھ نہیں کہا۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی معاملے کو چھپا لیا، جب دیکھا کہ ہمارا بھائی لوگ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو انہوں نے بھی چھپا لیا، اور اس لیے چھپایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم اپنے بھائی کے ہاتھ سے چڑھ جائے اور مجھ کو قتل کر دیں۔ اور جو قافلہ والے تھے ان لوگوں نے بھی چھپایا۔ اصل جو اس کا معنی اور مطلب امام شوکانی اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام باہر نکلے ان لوگوں نے شور شرابہ نہیں کیا، بس خاموشی سے چھپا لیا کہ یہ لڑکا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ غلام کے بیچنے کا چلن تھا، اور یہ خوبصورت بچہ تو کوئی بھی جلدی سے خرید لے گا، ہمارے لیے جو ہے وہ خریداری کا سامان، بیچنے کا سامان ہو گیا، اس کے ذریعے سے جو ہے کچھ پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے، بس یہ سوچ کر کے ان لوگوں نے چھپا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بما یعملون، اور وہ لوگ جو کر رہے تھے اللہ اس کو خوب خوب جان رہا تھا۔ مطلب یہاں پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کے کرنے پر قادر۔ یوسف علیہ السلام جیسے اللہ کے عظیم المرتبت، جلیل القدر اور انتہائی چنندہ بندے، یوسف علیہ السلام جیسے بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، تو ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بالکل غافل تھا، بلکہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو یوسف کو وہیں سے جو ہے مصیبت سے نکال کر کے آرام و آشائش میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی مصلحت کی بنیاد پر کچھ فیصلے کر رکھے تھے، اور وہ فیصلے ہر حال میں ہونے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، مخلوقات بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان کا پالنے والا اور بابرکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو فیصلے کر رکھے تھے وہ فیصلے ہونے تھے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت جو ہے قافلے والوں کے ساتھ چلے گئے، اور ان کے بھائیوں کی جو مراد تھی وہ پوری ہو گئی، لیکن ایسا ہونا نہیں تھا۔ ایک وقت آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر یوسف علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے سرخرو کرنا تھا اور ان کے بھائیوں کو ذلیل کرنا تھا۔ دراصل یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں اس وقت کے مسلمان جو تھے ان کو یہ تسلی دے رہا ہے کہ اگرچہ اس وقت مکہ والے آپ کو ستا رہے ہیں، اگرچہ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اگرچہ آپ کے اوپر زندگی تنگ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
تھوڑی ڈھیل ضرور دے رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام ایسے مرحلے سے گزر کر کے مصر کے جو ہے تخت کے جو ہے مالک بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو مجبور کر دیا ان کے سامنے سر جھکا کر کے کھڑے ہونے پر، اسی طرح سے ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ کے اندر آپ کو ہولڈ، طاقت اور پاور دے گا، اور یہ مکہ والے آپ کے اشارہ ابرو کے بالکل محتاج اور غلام ہو جائیں گے، اور آپ کو ان کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، جو قافلہ والے تھے یوسف علیہ السلام کو اٹھائے اور لے جا کر کے سیدھے طائف کے بازار میں، مصر کے بازار میں لے گئے، مصر کے بازار میں لے گئے، اور بازار میں جا کر کے معمولی قیمت کے عوض وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ایک دم معمولی قیمت چند درہم کے بدلے ہی یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یوسف کے بارے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی رغبت نہیں، کیونکہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے نبی بننے والا ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم المرتبت بندہ بننے والا ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے مصر کا بادشاہ بننے والا ہے، ان کو اس بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں تھی۔ وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو اٹھائے اور لے جا کر کے مصر کے بازار میں چند درہم کے بدلے میں انہوں نے فروخت کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو کچھ دلچسپی نہیں تھی۔ آگے واقعہ چل رہا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے اور بھی باتیں پیش کی جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق دے اللہ ہم کو۔ یہ محض سننے اور سنانے کے لیے اسٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، اپنی زندگی کو سنوارنے کا یہ جو ہے ذریعہ ہے، یہ تعلیم ہے کہ اس تعلیم کے اوپر عمل کر کے صحابہ کرام سر بلند ہوئے۔ یہی وہ تعلیم ہے کہ اگر اس تعلیم کو ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں تو ایک بہترین انسان ہم ضرور بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، ان باتوں کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کی اسوہ حسنہ کو اپنانے والا بنائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔